تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی للہ اور اسی کے لیے زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہمارا اس مہینے کا یہ پہلا درس ہے۔ آپ لوگوں کا شوق کے ساتھ وقت پر مسجد میں آ کے بیٹھنا یقین جانے یہ باعث فخر ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو باقی رکھے اور مزید اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ ہمارا عنوان ہے آج کا رمضان اور قرآن۔ رمضان یہ تو مہینے کا نام ہے اور اس مہینے میں ہونے والی خاص عبادت صیام یعنی روزہ جو ہم لوگ رکھتے ہیں، اور قرآن یہ کیا شے ہے۔ آج ہماری گفتگو اسی کے ارد گرد رہے گی۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو کیا بتایا اور ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ قرآن یہ اللہ کی آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں مبعوث کیے گئے، یعنی آپ کو جب نبی بنایا گیا، اس دن سے لے کر جب تک یہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں، جب تک دنوں کا الٹ پھیر ہے، جب تک انسانیت باقی ہے، یہاں تک کہ روئے زمین پر ایک آخری آدمی جو اپنی زبان سے لفظ نکالے اللہ اللہ، تب تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے، جن و انس کے لیے راستہ بتانے والی کتاب، اللہ کی طرف بلانے والی کتاب، اس کو اللہ نے قرآن نام سے موسوم کیا، جو سراپا ہدایت ہے۔ ایک انسان جس کا ربط اور تعلق قرآن سے نہ ہو، پھر وہ دعویٰ کرے کہ میں ہدایت پر صحیح راستے پر ہوں، اس راستے پر ہوں جس پر راستے پر مجھے کامیابی مل سکتی ہے، اس کا یہ دعویٰ خوفناک اور جھوٹا ہے، کیونکہ دنیا کی واحد ایسی کتاب کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ یہ ایسی کتاب ہدی للناس جس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ پوری انسانیت کو یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف بلاتی ہے جو سیدھا ہے۔ اللہ کی کتاب جس میں انسانوں کے لیے حق و حلال، جائز اور ناجائز، صحیح اور غلط کا کھول کے اللہ نے بیان کیا۔ کون سی چیز انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز فائدے مند ہے، اس کا واضح بیان کیا۔
ایسی کتاب جس میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی بیان کرنے سے نہ بڑی چیز، تبیان لکل شیء، اللہ نے کہا ایک ایسی کتاب جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ ایسی کتاب اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے دنیا میں آنے والی ایسی کتاب جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارنے کا منصوبہ بنایا کہ اس کو اب دنیا والوں کے سامنے سپرد کرنا ہے، اللہ نے 12 مہینوں میں اس مہینے کو سب سے اشرف اور افضل بنا دیا۔ جس رات میں لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی آسمان سے نازل فرمائی کتاب قرآن، اس رات کو خیر من الف شہر کہہ دیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر رات۔ جس نبی پر اس کتاب کا نزول ہوا اول و آخر، اس نبی کو اتنی عزت دی کہ اتنی عزت آج سے پہلے کسی انسان کو نہیں ملی، امام الانبیاء بنا دیا گیا یہ اس کتاب کی برکت۔ اور روزے جیسی عبادت کو فرض کرتے وقت اللہ نے کیا اسلوب اختیار کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، ھدی للناس جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، مبینات من الہدی والفرقان جس میں واضح دلائل ہے، روشنی ہے، اور جس میں حق اور باطل کا فرق کرنے کی تمیز ہے۔ فرقان کہا قرآن کو، فرق کرنے والی کتاب، صحیح اور غلط کا فرق کھول کے بتا دے، حلال و حرام کو الگ کر کے بتا دے، ایسی کتاب جس نبی پہ اتری وہ نبی سب سے افضل، جو مہینے میں آئی وہ مہینہ سب سے افضل، جس رات کو اتری وہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات، اور جس قوم پر اتری، جس قوم کو سب سے پہلے مخاطب کیا اس کتاب نے، وہ تو اتنا بڑا ایک معجزہ اللہ کا ہے کہ کیا اس کو بیان کرنا۔ 1450 سال پہلے آپ جائیں جب قرآن دنیا میں نہیں آیا، عرب کی وہ بستی جس کو قرآن نے ام القریٰ بستیوں کی ماں کہا، مکہ، اس کے باشندے، اس کے رہنے والے کیسے تھے، نظریہ کیا، عقیدہ، سوچ کیا تھی؟ کوئی خوبصورت پتھر دکھتا سفر کے اندر کہہ دیتے یہ میرا معبود ہے، سفر میں کام آئے، ساتھ لے لیتے۔ گھر سے نکلتے آٹے کو گوندھ کر ساتھ لے کے جاتے، اس کی شکل دے دیتے، کہتے یہ ہمارا دیوتا اور مالک ہے، یہ سفر میں مشکلات سے بچائے گا، راستے میں بھوک لگتی اسی آٹے کو کھا جائے۔ اخلاق کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی آدمی بازار میں آ کے کہتا کہ کس کی ماں نے اس کو زنا ہے کہ جو میرے پیر پہ نیزہ مار کے دکھائے، کوئی منشلا اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے باہر آتا، اس کے پیر پہ نیزہ مارتا اور کہتا لے میری ماں نے مجھے زنا ہے۔ پھر اس مجمع میں جب جو جھگڑا شروع ہوتا، نسلن بعد نسلن جھگڑے کو باقی رکھا جاتا اور خون بہتا کئی پیڑھیوں تک۔ کیا شراب، کیا جنوا، کیا سود، کیا ڈکیتی، کیا چوری، کیا لوٹ، یہ اس سماج کی پہچان تھی۔ کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی وہ اپنے لیے ذلت سمجھتا۔ ہدایت ملنے کے بعد ایک آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو رلا دیا اسی بات کو لے کر کہ اللہ کے نبی میری پھول جیسی بچی میرے گھر میں پیدا ہوئی، اللہ نے مجھے دی، لیکن چونکہ عرب کا رواج تھا گھر میں بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کیا جاتا، لیکن میرا دل نہیں مانا اللہ کے نبی، میں نے چپ چھپا کے اس کو میرے پاس رکھا، تھوڑا بہت پالا، جب وہ چلنے کے قابل ہوئی تو عرب کی غیرت نے میرے دل کو جگا دیا کہ اب تو اس کام کو کرنا ہی پڑے گا۔ میں اس بچی کو لے کے نکلا کہ باپ دادوں کے طریقے کو زندہ رکھنا ہے، گھر میں بیٹی پیدا ہونا بھائی سے ذلت ہے۔ اللہ کے نبی اس کو میں پہلا فضلہ کے میرے ساتھ لے کے گیا، یہاں تک کہ دور بستی سے نکلا
جب میں اس کو دفن کرنے کے لیے گڈھا کھود رہا تھا تو مٹی میرے چہرے پہ لگ رہی تھی، وہ بیٹی میرے اپنے ہاتھ سے میرے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ حالت یہ ہوئی اللہ کے نبی جب گڈھا کھود دیا، میں نے اس کو اندر ڈال دیا، بچی کی چیخیں آتی رہی اور میں نے اس کو مٹی ڈال دی۔ چہرہ اٹھا کے دیکھا تو رحمت للعالمین کی داڑھی تر تھی آنسو سے۔ کہ اللہ کے نبی میرے اس گناہ کی بخشش ہے کہ نہیں؟ آپ نے خوشخبری دی۔ اسلام لانے کے بعد، اللہ کی توحید کو اپنانے کے بعد پچھلے سارے گناہوں کا اللہ کفارہ کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے جب اللہ کا قرآن آیا، قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑی گئی بچی سے کل قیامت کے دن کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں مار دیا گیا۔ جب یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھر تھر کانپتے وہ لوگ۔ اللہ کا قرآن جب ان کی زندگیوں میں آیا تو وہی معاشرہ 23 سال کے کم وقت میں عرب کی پوری سرزمین صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، پورے عرب پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا۔ در در کی ٹھوکریں کھانے والے ایک اللہ کی توحید کے پرچم کو لے کے کھڑے ہوئے۔ شراب میں دھت رہنے والوں نے شراب کو ایسے انڈیلا کہ مدینے کی بستی میں نہریں جاری ہوگی شراب کی۔ ایک ایک جرم سے اعلانیہ توبہ کی اور ایسی مثال قائم کی کہ بعد والے انسان جب ان لوگوں کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو اس کر کے رک جاتے ہیں، اپنی انگلیاں دانتوں سے چبا جاتے ہیں کہ کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کیا کہ جنہوں نے ایسے ایسے کارنامے کر چھوڑے۔ بچیوں کے محافظ بن گئے، عزتوں کو بچانے والے بن گئے، توحید کے پرچم کو اٹھانے والے بن گئے، جرم کو چھوڑنے والے بن گئے، اپنے بھائیوں کے مددگار بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ کس کی برکت سے؟ اس قرآن کی برکت سے۔ 23 سال کے کم وقت میں عرب گناہوں سے پاک ہو گیا۔ انسانوں کے دل جیت لیے قرآن نے۔ یہ ایسی کتاب ہے، اللہ کی کتاب۔ اتنا کہہ دیا جائے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اس میں بیان کیا۔ اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ کرو، یہ مت کرو، یہ حلال، یہ حرام، یہ صحیح، یہ غلط، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور اس کو کس نے بیان کیا؟ اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اس شریعت کو قرآن نے بیان کیا اور اس شریعت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ یہ امانت شریعت کی جو قرآن میں بیان ہوئی، اللہ نے اس امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا کہ تم اس کو اٹھا لو، اس شریعت کے پابند بن جاؤ۔ آسمان نے انکار کر دیا۔ اللہ نے زمین پر پیش کی، زمین نے انکار کر دیا۔ پہاڑ جیسے طاقتور مخلوق، اتنی اونچی بلند عظیم مخلوق کے سامنے اللہ نے اس شریعت کو پیش کیا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے کہا اللہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے اس عظیم شریعت کو اٹھانے کی۔ فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ پہاڑ، آسمان، زمین اللہ کی شریعت کو اٹھا نہیں پائی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ایک ظالم اور جاہل انسان نے وعدہ لے لیا اللہ سے، ہم اس شریعت کی پابندی کریں گے۔ اس قرآن کی، جس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ کتاب کو، اللہ کی کتاب کو ہلکا سمجھتے ہو؟ اس کتاب سے تمہارا تعلق نہیں ہے، اس کتاب سے کہ اگر یہ کتاب اللہ پہاڑوں پہ اتار دیتا تو تم پہاڑوں کو دیکھ کے اللہ کے خوف سے دب جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جاتے، تاب نہیں لا سکتے اس کتاب۔ یہ ایسی کتاب ہے،
ہمارے گھروں میں رکھی ہے، مسجدوں میں رکھی ہے، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بہت اس کو ہم نے ایک آسان اور بہت اس دے لیا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے اس قرآن کا، اللہ کی کتاب ہے۔ دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو اتنی نیکیوں سے بھری ہو جتنی قرآن بھرا ہوا نیکیوں سے۔ قرآن کے فضائل پر بات کریں تو کئی درود چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم آپ نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی 100 آیتیں رات کو اللہ کے قرآن کی 100 آیتیں پڑھے، نماز میں پڑھے، پوری رات اس کو نماز پڑھنے کا سبب، 100 آیت پڑھ کے سو گیا، پوری رات نماز پڑھنے کا سبب۔ 100 نہیں پڑھ سکتے، جو نماز میں رات کو 10 آیتیں پڑھ لے سکتے، 10 آیتیں حالت نماز میں نفل میں رات کو پڑھ رہا ہے، کتنا ثواب ہے۔ کوئی بیان کیا جا سکتا، کہا اس نے خزانے بھر لیے، ایسے خزانے جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، دنیا میں کیا کیا حاصل کر سکتا ہے، اس سے کئی بہتر خزانے اس کی زندگی میں آ گئے، صرف 10 آیتیں رات کو پڑھنے سے، 10 بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ جب وہ گھر جائے تو گھر میں اس کے 3 تندرست موٹی دودھ دینے والی اونٹنیاں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے کئی احادیث کے اندر اونٹنیوں کی مثال دی۔ عرب میں اونٹنیاں مرسڈیز کی حیثیت رکھتی تھیں، قیمتی دراور تھی عرب میں، بڑی قیمت ہوتی تھی ان کی اونٹنیوں کی، تندرست موٹی گیابن اونٹنیاں دودھ دینے والی، بڑی قیمتی ہوتی تھی، کوئی مول بھاؤ نہیں کر پاتا اس کا۔ آج کی بڑی سے بڑی مہنگی گاڑی کی مثال دینا ہے، لگژری گاڑی۔ نبی نے فرمایا جو کوئی پسند کو تم پسند نہیں کرتے ہو، گھر میں جاؤ 3 تندرست موٹی اونٹنیاں تمہارے لیے تیار ہو، اس کے تم مالک بن جاؤ۔ کہ اللہ کے نبی کیوں نہیں پسند کرتے؟ فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اپنی نماز میں 3 آیتیں پڑھنا، 3 آیتیں، صرف 100 نہیں، 10 نہیں، 3 آیتیں پڑھنا 3 تندرست موٹی اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ اور 10 آیتوں میں حدیث میں کہا گیا کہ خزانے بھر لیے، اب قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اللہ کی کتاب تو چڑھتا جا، تیرے دل میں جتنا اللہ کی کتاب محفوظ ہے اتنا تو پڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی قیامت کے دن وہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ 3 آیتوں والے، 2 سورتوں والے، 4 کل والے کتنا اونچا جائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ایک سلام میں 4 رکعت ہوتی ہے تو 4 سورتیں ہمیں یاد ہے، اتنا ہی درجہ ہوگا، پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ، قرأ ورق، کتنا درجہ ہوگا۔ اور جب آخری درجے میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے ہاتھ کھول، بندہ کہے گا رب تو ہی زیادہ جانتا ہے اب کیا ملنے والا ہے تیری نعمتوں میں سے، یہ ہاتھ کھول دیے تو کہا ایک ہاتھ میں ہمیشہ ہمیش کی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اتنا انعام جو کبھی پورا نہیں پڑے، ختم نہیں ہوگا، اور ایک ہاتھ میں دنیا کی باقی ساری نعمتیں بھر لیں۔ کس کی برکت ہے؟ قرآن کی برکت۔ قرآن اتنی ساری نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ ہے ہمارے پاس۔ یہ تو حشر کی بات ہے، حشر سے پہلے کیا آتا ہے؟ قبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر میں جب بندہ جاتا ہے عذاب کے فرشتے آتے ہیں، سر کی طرف سے عذاب کے فرشتے آئیں گے کوڑا لے کے عذاب دینے کے لیے، قرآن آ کے وہ کھڑا ہو جائے کہ نہیں یار راستہ نہیں ہے، یہ تھا دنیا میں اور میں تھا، اس کا تعلق میرے سے بڑا گہرا تھا، یہ راستہ نہیں ہے عذاب کا۔ سر کی طرف سے قرآن کھڑا ہوگا، قدموں کی طرف سے آنا چاہے تو مسجد کی طرف چل کے جانا، یہ عمل آگے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ قدم اللہ کے گھر کی طرف جاتے تھے، مسجد کی طرف یہ قدم جاتے تھے، ادھر سے تم عذاب نہیں دے سکتے ہو اس بندے کو، دوسری طرف سے آئے گا تو صدقہ و خیرات آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں اس بندے کا ہاتھ کھلا تھا اللہ کے راستے میں، سب کو دیتا تھا یہ اللہ کے خوش کرنے کے لیے،
عذاب کا یہ راستہ بھی بند ہے. یہ قبر حشر قبر اور اس کے بعد اس سے پہلے والا مرحلہ کون سا ہے؟ دنیا کا مرحلہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے. عمر فاروق نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا گورنر بنایا. مکہ اللہ کا گھر بابا جی اس شہر کی گورنر کوئی چھوٹی کا بات ہے. مکہ کا پرائم منسٹر. آپ ایک موقع پر حضرت عمر سفر میں تھے. راستے میں عثمان نامی مقام پر حضرت نافع عمر بن خطاب سے مل گئے راستے میں. تو حضرت عمر نے پوچھ لیا آپ یہاں پر ہیں تو مکے میں آپ کیا نائب کون ہے؟ آپ کے پیچھے آپ کس کو بنا کے آئے ہو؟ مکے کی گورنر کس کو سونپ کے آئے ہو؟ وائس پرائم منسٹر کون ہے؟ آپ کی غیر موجودگی میں مکے کے نظام کو کون چلا رہا؟ تو کہا کہ ابن ابزہ نام کے ایک آدمی ہے, ان کو میں قائم مقام ان کو گورنر بنا کے آیا ہوں. عمر نے پہلی بار نام سنا تھا کہ ابن ابزہ کون ہے. نام تو میں نے سنا نہیں, اس کو آپ نے مکے کا گورنر بنایا کہ ہاں ابن ابزہ ہمارے آزاد کرتا غلام ہے. حضرت عمر نے بڑے تعجب سے پوچھا آزاد کرتا غلام کسے کیسے معلوم آپ کو؟ پہلے کے دور میں آدمی بکتے تھے بازاروں میں. غریب آدمی جو ہوتے تھے نچلے طبقے کے لوگ, ان کو خریدا جاتا تھا. منڈی لگتی ہے, ہاں یہ آدمی ٹھیک ہے, اس کو میں اتنے 1000 درہم میں خریدتا ہوں. اس کو خرید کے لاتے گھر پہ بٹھا دیتے, ٹھیک ہے اب تو کام کر میرے گھر پہ, میرے گھر کا, میرے فصل کا, میرے کھیت کا دھیان رکھ, کھانا پینا کر, میرے ساتھ کھا اور زندگی ہی نکال دیں. آدمی بکتے تھے, ان کو کہا جاتا تھا غلام. ابن ابزہ غلام تھے, ان کو خرید کے آزاد کر دیا, آزاد کیا, ان کو قائم مقام مکے کے گورنری دی حضرت نافع. عمر بن خطاب نے کہا ایک غلام کو تم نے مکے کا گورنر بنا دیا. کہا امیر المومنین, اصل بات یہ ہے کہ حضرت نافع کو حضرت ابن ابزہ جو ہے یہ سردار صاحب میں سے کہ یہ قرآن کے عالم ہیں, علم میراث کے بڑے جانکار ہیں, اور فیصلہ لینے کے بڑی بہت اچھی قاضی ہیں, فیصلہ اچھا لیتے ہیں کام. اس لیے ان کو گورنر بنایا. اس وقت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ سچ کہا تمہارے نبی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی جب ابن ابزہ کے بارے میں سنا کہ غلام گورنر بنا, اور وجہ بنی اللہ کا قرآن. قرآن جانتے ہیں کہ تمہارے نبی نے سچ کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام, یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزتیں دیتا ہے, بلندی اونچا اونچا مقام اور مرتبہ دیتا ہے. وَيَدْعُو بِهِ آخِرِينَ, اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے, پستی میں ڈالتا ہے. اللہ کی کتاب کا علم مکے کی گورنر دلا رہا دنیا کے اندر. اسی لیے اقبال نے کہا تھا تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار و تاریخ قرآن ہو کر. تم دنیا میں ذلیل ہو, تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. ان کو اللہ نے عزت دے دی تھی اللہ کی کتاب کی وجہ سے. اللہ کی کتاب سے ان کا تعلق تھا. ہمارا کتنا تعلق ہے اللہ کی کتاب سے, کتنا اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے, کتنی اس سے محبت کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں قرآن پر موضوع پر خطبات ہوتے ہیں, مسجدیں بھری ہوتی ہے, قرآن کم پڑھ جاتے ہیں, لوگ خوب تلاوت کرتے ہیں, خوب تلاوت کرتے ہیں, کوئی 2 کوئی 4 کوئی 5 کوئی 10 قرآن پورے کر لیتا ہے. اور جیسے ہی رمضان جاتا ہے اللہ کی پناہ آنکھ اٹھا کے قرآن کی طرف لوگ نہیں دیکھتے اس کی طرف. کب یاد آتا ہے قرآن؟ جب قسم کھانی ہو. کب یاد آتا ہے قرآن؟ جب جھاڑ پھونک کرنا, تبھی تو یاد آتا ہے قرآن. ورنہ قرآن کو اس طریقے سے اتنا اوپر رکھتے ہیں
گلاس میں ڈال کر لپیٹ کر کہ ہاتھ ارادہ ہو پڑھنے کا تو بھی سستی آ جائے. پورے سال اس سے تعلق ہے، اس لیے آیا اللہ کے پاس. میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھیں آپ اپنا محاسبہ کریں، اللہ کی کتاب سے کتنا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو دیکھیں. اللہ مجھے قرآن ربیع قلبی و نور صدری، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے زندگی کا نور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، میرے غموں سے نجات کا اس کو ذریعہ بنا دے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے. قرآن سے گہری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو تھی. کیا ہم قرآن سے اتنا جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہے؟ قرآن اترنے کا مقصد کیا ہم نے جانا ہے؟ یقین جانیے، عورتیں بھی سن رہی ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، ہم نے قرآن سے کتنی محبت کی، قرآن کے کیا حق ادا کیا؟ صرف قرآن کی عزت اور قرآن کی تلاوت. یہ دو کام ہم نے قرآن سے کیا. کیا صرف یہی مقصد تھا یا قسم کھانے کے لیے؟ بس یہ چیزیں قرآن سے ہمارا تعلق ہے. کیا قرآن اسی لیے اترا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا پڑھنا، اس کی تلاوت، اس کو دیکھنا، اس کو سننا سراپاس رحمت ہی رحمت، برکت ہی برکت اور فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الف لام میم، اللہ کے اس کلام کے ایک ایک حرف پہ اللہ نے 10 نیکیاں رکھی ہے. اور الف لام میم تینوں ایک حرف نہیں ہے. الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. بغیر سمجھے بھی کوئی آدمی اس کو پڑھ لے تو اپنے کھاتے میں 30 نیکی لکھوا دیتا ہے. خزانہ خزانہ، کوئی شک نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کے بے شمار فائدے، قرآن سننے کے بے شمار فائدے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سنو، گہرائی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنو، شاید تم پر رحم ہو جائے، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. قرآن سننے کا، قرآن دیکھنے کا، قرآن چھونے کا، پڑھنے کا ثواب ہی ثواب. لیکن کیا صرف اسی لیے آیا تھا قرآن؟ اصل مقصد کیا تھا قرآن کا؟ اللہ تعالیٰ سورہ صاد کے اندر بیان فرماتا ہے کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا بآیاتہ. اللہ نے کہا ہم نے اس کتاب کو اے نبی آپ پر اتارا آسمان سے. کس لیے اتارا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پہ غور کیا جائے، ان کی آیتوں کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، معنی کو دلوں میں اتارا جائے. قرآن اتارنے کا مقصد اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن پہ غور کیا جائے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، مسلمانوں کی بڑی تعداد قرآن پہ غور کرتی ہے. باہر والوں کو چھوڑیے، ہم جتنے بیٹھے ہیں، مرد عورت جتنے بیٹھے ہیں، اللہ کی کتاب پر غور و فکر ہم کرتے ہیں. کبھی دل میں آیا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھا جائے؟ صرف تلاوت، صرف تلاوت، صرف سننا، صرف تلاوت، یہاں تک محدود ہے. مسلمان حفظ کر لیا، تراویح میں سنا دیا، تراویح میں پڑھ لیا، تلاوت کرنے ختم. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اتارنے کا مقصد اس میں غور و فکر کیا جائے. اتنے مسلمان غور و فکر کرتے ہیں. ہماری زبان ہندی، مارواڑی، اردو، اللہ کی کتاب عربی میں، کیسے غور کریں؟ کبھی کسی مسلمان نے یہ کوشش کی کہ ہم سورہ فاتحہ کا معنی کیا اس کو ترجمے سے پڑھیں گے، قل هو اللہ احد ترجمے سے پڑھیں گے. سورہ بقرہ روز سنتے ہیں، روز پڑھواتے ہیں، 40 دن اس کو ترجمے سے پڑھیں گے. انا اعطیناک الکوثر کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیں گے، اس پہ غور کریں گے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کو سنبھالا، روز اول جب خلافت کا پہلا خطبہ دیا، اس خطبے میں کہا تھا اے اللہ اس قرآن کی تلاوت کا جو حصہ میں اس قرآن کا پڑھوں، اے اللہ اس پر غور کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے عجائبات پر غور کرنے کی توفیق دے، اور رہتی زندگی تک اس پر عمل کی توفیق دے. پہلے خطبے میں یہ بات کی.
ہمارے دل میں کبھی آتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ کا کلام ہے، اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، اس کو پڑھیں سمجھیں؟ اگر آ بھی جاتا ہے تو شیطان صرف لوگ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن تو نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے علم چاہیے، قرآن عالم لوگ سمجھیں گے، تم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، روک دیتے ہیں۔ ایک طرف مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن تم سمجھ نہیں سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے بہت سارا علم چاہیے، اور ایک طرف اللہ کیا کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، کس چیز کے لیے؟ لِذِکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ تم میں سے ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن آسان ہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن مشکل ہے، تمہارے بس کی چیز نہیں ہے، تمہارے بس کی ودیا نہیں ہے، اس کو عالم پڑھیں گے، بڑے بڑے لوگ پڑھیں گے۔ عرب کے بدھوں نے قرآن سمجھ لیا تھا۔ آپ غیر مسلموں کی تاریخ پڑھیں جو اسلام کی طرف آئے، ان کی زندگی پڑھیں آپ، جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کا اسلام قبول کرنے کا ذریعہ اللہ کی کتاب بنتی ہے۔ ایک غیر مسلم اللہ کی کتاب کو ہندی، اردو، انگلش میں پڑھ کے اسلام کی طرف آ جاتا ہے، اور ایک مسلمان اگر قرآن کو معنی سے پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آتی ہے بات سمجھ میں؟ جو کتاب کھولتے گارنٹی لیتی ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب اور یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اس کتاب کو پڑھ کے تو گمراہ ہو سکتا ہے؟ لوگ روک دیتے میرے بھائی، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو سمجھ کے نہیں پڑھا، اس کے مطابق زندگی نہیں بنائی، تو دنیا کے اندر بھی رسوا، آخرت کے اندر بھی رسوا ہو جائیں گے۔ کب تک صرف تلاوت سے کام چلائیں گے؟ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اسی سال انہی دنوں میں شروعات کریں قرآن کو سمجھنے کی، ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وعید اور کتنا عذاب بتایا قرآن سے دور ہونے والا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آیا تھا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، جو اللہ کے ذکر سے، قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا میں زندگی تنگ کر دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اندھا پکڑ جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا، کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو بڑا اچھا دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی، قیامت کے دن میں اندھا کیوں ہو گیا اللہ؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ کہے گا کہ تیری طرف میری آیتیں آئی تھی، تو نے اس سے آنکھیں بند کر لی تھی، بھول گیا تھا آیتوں کو، آیتوں سے دور ہو گیا، آج تجھے بلا دیا گیا۔ اللہ کے قرآن سے دوری کی وجہ سے کیا عذاب ہو رہا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کر کے اٹھایا جا رہا ہے، اور دنیا کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا، اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ ہم اور آپ گنہگار لوگ کل قیامت کے دن ایک اللہ کی رحمت کے سہارے کے بعد دوسرا سہارا کون سا ہمارا؟ ہمارے نبی، اللہ کی رحمت کے بعد آپ ہی سہارا ہے۔ دوسری تمام سفارش سے رد ہو سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، اللہ قبول کرے گا۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی سفارش کے لیے آئیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، حمد کریں گے، اللہ کہے گا آپ مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ جو نبی امت کا درد رکھے، امت کو بخشانے کی سفارش کرے، میرے بھائیوں اگر وہی نبی امت کے خلاف مقدمہ دار کر دے قیامت کے دن، تو پھر کون چھڑوائے گا؟ جو چھڑوانے والا ہے عذاب سے، وہ عذاب میں داخل کرنے کی سفارش کر دے، جو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کھڑے ہوں گے، وہی لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دے اللہ کی عدالت میں، پھر کون سا سہارا ڈھونڈیں گے لوگ؟ اور مقدمہ بھی کیا؟ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ، اے میرے پالنے والے، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
اس امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کون بچائے گا؟ قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو سمجھ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا آدمی، اللہ نہیں کرے یہ قرآن چھوڑنے میں آ سکتا میرے بھائی، کہ مسلمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی زبان نہیں جانتے اور عمر نہیں نکلتی، قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، زندگی ہو گئی پوری، جوانی پار ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، قرآن چھوڑنے میں نہیں آئے گی یہ بات۔ ہندی سے کتنا کام چلائیں گے، صرف ترجمے سے کتنا کام چلائیں گے؟ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اتنی لمبی عمر ہو گئی، 40-50 سال ہو گئی، لیکن اللہ کی کتاب کو دیکھ کے تلاوت نہیں کر پایا، جبکہ قرآن میں ایک نہیں کئی آیتوں میں حق کا تلاوت ہے، بات آئی ہے کہ وہ اللہ کے آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ہم تلاوت نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا تھا، ہماری عمریں بھی اتنی ہیں، ہم قرآن دیکھ کے نہیں پڑھ پاتے، کب سیکھیں گے قرآن دیکھ کے پڑھنا؟ ہر سال رمضان آتا ہے، منصوبے بناتے ہیں، سبق لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، پھر رمضان چلا جاتا ہے اور وہی زندگی ہو جاتی ہے۔ اتنے سال ہو گئے قرآن دیکھ کی تلاوت، یہ قرآن چھوڑنے میں آ سکتا ہے، یہ مقدمہ ہمارے خلاف پڑ سکتا ہے۔ جو تلاوت کر لیتے ہیں لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے، آج تک کھول کے یہ نہیں دیکھا کہ لفظوں کا معنی کیا ہے، اردو ہندی میں اس کا انواد اور ترجمہ نہیں پڑھا کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، یہ تو دیکھیں کم سے کم۔ ہدایت قرآن کب بنے گا؟ جب قرآن کو سمجھا جائے گا۔ قرآن اترنے کا مقصد کہ قرآن غور و فکر کرو، غور و فکر کب ہوگا؟ جب آیتیں سمجھ میں آئے گی۔ یعلمون تعلمون پہ زندگی نکال دی، کبھی قرآن کا معنی اور مفہوم نہیں سیکھا، یہ قرآن کو چھوڑنا کہ قرآن چھوڑ دیا اس نے، کبھی بھی پوری زندگی ترجمہ قرآن کا نہیں پڑھا۔ کس کے لیے ترجمہ؟ ہندی میں قرآن موجود ترجمہ، اردو میں موجود، انگلش میں موجود۔ مولوی روکتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کیوں روکتا ہے کہ ترجمہ مت پڑھو؟ اس کی وجہ ہے اگر قرآن ترجمے سے کھولنے کا ارادہ کر لیا مسلمانوں نے، قرآن کھولتے جہاں پہلی نظر پڑے گی الحمدللہ رب العالمین، ہماری دکان کے شٹر بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مسلمان جان جائے گا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی تعریف کے لائق کوئی ہستی ہے تو اللہ کی ذات ہے، باقی سب چھوٹے، اللہ بڑا ہے۔ سارے بڑے بڑے لوگوں کے جو روب دلوں پہ سب اتر جائیں گے، ایک اللہ کا روب دل پہ طاری ہو جائے گا کہ پالنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں کان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، وہ اللہ ایسا ہے جو صرف مجھے نہیں پورے جہانوں کو پال رہا ہے، میں تو سب سے چھوٹی کا ہی اس کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دنیا جہانوں کو پالنے والا۔ دکانیں بند ہونی شروع ہو جائیں گی، لوگ جاننا شروع ہو جائیں گے کہ رب تو اللہ ہے، زندگی اللہ دیتا، موت اللہ دیتا، روزی روٹی اللہ دیتا، نفع نقصان اللہ دیتا، بیماری اور تندرستی اللہ دیتا ہے۔ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا تو یہ جو دنیا کے اندر انڈے بنائے ہوئے ہیں نفع و نقصان والے، یہ فیریاں بند ہو جائے گی لوگوں کی۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن وہی سورہ فاتحہ پوری نہیں پڑے گا، اس سے پہلے سارے راز کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے گا تو سارے راز کھل جائیں گے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ خواجہ سے مانگو، غوث سے مانگو، یا علی مدد کہو، یا رسول اللہ مدد کہو۔ ارے قرآن تو کہہ رہا ہے اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ مولوی جھوٹا، اللہ کی کتاب سچی۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں تک پہنچے گا تب بھی مولوی کا درجہ اٹھ جائے گا۔ اسی لیے کہتا ہے کہ قرآن سمجھ کے مت پڑھو، اور جیسے جیسے قرآن کھلتا جائے گا ویسے ویسے اس کے سامنے راز فاش ہوتے جائیں گے لوگوں کے۔ یہ جھوٹے لوگ ہیں، اللہ کی کتاب سے کیوں روک رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان اگر اللہ کی کتاب کو سمجھ کے پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمارے چندے بند ہو جائیں گے، ہمارے پیٹ میں بل پڑ جائیں گے۔ کون پوچھے گا ہمیں؟ سارے آ کے کہیں گے ارے مولوی صاحب آپ 11ویں کی دیکھ چلوا رہے ہو، اللہ تو قرآن میں کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا دوسروں کے نام کا کھانا حرام ہے، تم ہمیں 11ویں کی دیکھ چلوا رہے ہو۔ پتہ ہے اس کو کہ سارے باطل عقیدے نظریات سب چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ اسی لیے کہتا ہے قرآن سمجھ کے مت پڑھو۔
اور مجھے حیرانگی تو ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو دعوت اور تبلیغ کا دم بھرتے ہیں اور ان کی دعوت اور تبلیغ اللہ کی کتاب سے خالی، اللہ کی کتاب سے خالی۔ 3 دن 40 دن 10 دن 4 مہینے 1 سال اللہ کی قسم ہے ہم نے مشاہدہ کیا، لوگوں نے بتایا ایک دن بھی اللہ کے قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی۔ نہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کے قرآن کو سمجھ کے پڑھو، تبلیغی نصاب پڑھ لو، فضائل اعمال پڑھ لو، فیضان سنت پڑھ لو، مولوی کی لکھی ہوئی کتابیں 2.5 گھنٹے 4 دن 3 دن پڑھتے چلے جاؤ، گھر گھر میں عام کر دو، اور اللہ کی کتاب، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کی تفسیر، اس کا درس نہیں ہوتا۔ اسی لیے تبلیغ خوب ہے لیکن رزلٹ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مکے جیسی، جب مکی زندگی میں پرفتن زندگی تھی، خوف اور خطرات کی زندگی تھی، اس زندگی میں بھی جہاد کی جب بات آئی تو کہا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کے مکے میں جہاد کرو۔ جہاد بھی صرف مدینے میں فرض ہوگا، مکے میں قرآن کو لے کے جہاد کرو۔ دعوت اور تبلیغ اس کو لے کے کرو، اللہ کی کتاب کو لے کے کرو، لیکن خالی دعوت اور تبلیغ نہیں کہا جاتا۔ اتنے علوم چاہیے، مولوی پڑھیں گے، مفتی پڑھیں گے، تم نہیں پڑھ سکتے، پر یہی باتیں سننے کو آتی ہیں۔ ہمارے اس علاقے میں ایک آدمی کھڑا تھا، میں چائے کی ہوٹل پہ کھڑا، بات چلی، وہ کوئی نیا 30 دن 40 دن لگا کے آیا، بیٹھے بات چلی، قرآن کا درس ہونا چاہیے، قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ تو کہ نہیں قرآن پر نہیں پڑھ سکتے، قرآن پہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو میرے کیا سوچی کہ یہ بہت چائے والا یہ سمجھیں گے قرآن، مسلمان نہیں سمجھ سکتے، یہ سمجھ سکتے۔ اس کی کیا ہے؟ ہدی للناس قرآن نے کہا، پوری انسانیت آئے، دل میں تحقیق کا جذبہ، اللہ کا خوف لے کے آئے، اللہ کی قسم کسی راستے سے آئے، قرآن اس کو لاجواب کر کے بھیجے گا۔ ایسی کتاب ہے، سائنس کا فیلڈ ہو، اکانومی کا فیلڈ ہو، ڈاکٹری کا فیلڈ، کوئی فیلڈ ہو، بڑے بڑے دانشور لوگوں نے اللہ کی کتاب پر تھاما، ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ عمر ابن خطاب محمد مصطفیٰ کو قتل کے نکلے تھے، سورۃ طٰہٰ قرآن کی جب ان کے کانوں میں پڑی، تلوار چھوٹ گئی، نکلے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن غلام بن کے نکل گئے۔ کتنے واقعات! اور اللہ کی کتاب کو معجزہ دیکھو، محمد مصطفیٰ حرم میں اللہ کی کتاب نماز میں پڑھ رہے ہیں، آیت سجدہ آئی، اللہ کے نبی کی زبان سے تلاوت ہوئی، سجدے کی آیت، پورے مجمع میں بچے بوڑھے سارے کافر اللہ کے نبی کے ساتھ سجدے میں چلے گئے۔ یہ قرآن کا روح تھا، اور تم کہتے ہو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ زندگیاں بدل دی لوگوں کی قرآن میں، آؤ تو صحیح اس کے طرف۔ لوگوں کو روکا جاتا ہے، لوگوں کو قرآن سے روکا جاتا ہے۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن سے روکنے کی وجہ یہ کہ سارے باطل نظریات مٹ جائیں گے، فرقان کی جب تلوار چلے گی، حق اور باطل میں فرق کر کے رہے گی، سارا جھوٹ جو عوام میں پھیلایا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہم ایسے، یہ ایسے ہم ایسے، آؤ اللہ کی کتاب کو پیش کرو، کون کیسا۔ قرآن جس کو سچ کہہ دے وہ سچا، اور قرآن جس کو جھٹلا دے وہ جھوٹا۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ بات چلی تھی اللہ کی کتاب کے سوا کسی اور کی تعلیم کی، تو آخری بات کے کوئی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ کئی بار میں نے یہ واقعہ آپ کو بتایا، شاید اللہ اس واقعے کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں چھوڑ کر اللہ کی کتاب تھام دے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تورات کے چند صفحات آپ کے ہاتھ میں تھے۔ تورات کیا ہے؟ ہدی و نور، ابھی پلسان تعالیٰ کی خدمت پر۔ تورات کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ ہدایت اور نور، اور قرآن کو بھی کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تحقیق کہ تمہارے پاس آ گئی ایک کھلی واضح کتاب اور ایک روشنی نور۔
قرآن کا نام بھی نور ہے اور اللہ نے تورات کو بھی نور اور ہدایت کا وہ کتاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ کے حاضری میں لے کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تورات ہے. اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر دیا, ادھر آئے, اللہ کے نبی تورات ہے, آپ نے چہرہ ادھر کر لیا. سیدنا شفیق امت صدیق اکبر ابو قحافہ کے بیٹے دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں, فوراً عمر بن خطاب کے پاس آ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر ٹھہر جا, اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا, غصے سے آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی ہے, گم پانے والے تجھے گم پائے, ٹھہر جا. عمر نے اللہ کے نبی کے چہرے پہ تاؤ دیکھا. اب یہاں عقیدہ دیکھ میں صحابہ تھا, عمر اپنا عقیدہ بیان کر رہے, اللہ کے نبی کے چہرے پہ غصہ جائز دیکھ کے فوراً کیا کہتے ہیں, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ اس کے رسول کے غصے سے. ناراض محمد مصطفیٰ ہو رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ نبی کی ناراضگی اسلام خطرے میں ہے فوراً, اور نبی ناراض ہو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. الفاظ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ اس کے رسول کے غصے سے. رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا, فوراً اپنا اسلام پیش کر دیا. اللہ کے نبی غصہ کیوں ہو رہے ہو, میں اللہ کو حق مان کر, آپ کو نبی مان کر اور اسلام کو دین مان کے راضی ہوں. اس وقت تورات صاحب تورات محمد سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم, ان کے بارے میں کہا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللت عن سواء السبیل. تورات پڑھ رہے ہو, اللہ کی کتاب کی محمد مصطفیٰ کی موجودگی میں اگر موسیٰ آ جائیں, موسیٰ تورات لانے والے دنیا میں آ جائے, تم امیر المومنین خلیفۃ المسلمین دین کی, اگر کوئی محمد کے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, تم اگر مجھے چھوڑ دو اور موسیٰ کے پیچھے ہو لو تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کی موجودگی میں موسیٰ کی پیروی گمراہی, قرآن کی موجودگی میں تورات کے تعلیم گمراہی. تو اب بتا دیجیے, ہم نے جو امام کھڑے کیے ان کی امامت محمد مصطفیٰ کی امامت کے سامنے کہاں ٹک سکتی ہے؟ ہم نے جو کتاب تعلیم کے لیے لوگوں کو دی قرآن کے تعلیم کے مقابلے میں کہاں ٹک سکتی ہے جب تورات نہیں ٹکی؟ اللہ کے قرآن سے تعلق کو جوڑی. افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرنا قرآن, سمجھنا قرآن کو, مانا مطلب سیکھنا قرآن کا کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب الاقفال, کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے گے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, عزم کر کے اٹھیے آج. ایک دو کہ صرف تلاوت رمضان میں نہیں, ہمیشہ اللہ کی کتاب سے تلاوت. وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ, تندرستی اور رحمتیں حاصل کرنے والی کتاب کو سال بھر پڑھیں گے, کبھی چھوڑیں گے تلاوت, ہمیشہ تلاوت. جو بھائی تلاوت نہیں جانتے قسم کھا کے اٹھے یہاں سے کہ اللہ کے کتاب کی اور نبی کی زبان عربی زبان, دنیا کی سب سے افضل اور سب سے بہتر زبان, کم سے کم دیکھ کے پڑھنا سیکھیں گے, طے کر کے اٹھے. یقین مانے اتنے اللہ نے عقلیں دیے, 2 مہینہ مشکل سے لگے گا, صرف 2 مہینہ. آپ کسی حافظ کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھیں, 2 مہینے سے کم وقت میں آپ قرآن کی تلاوت سیکھ جائیں گے. تو تلاوت پورے سال کرنے کا عزم کریں. دوسرا, جو لوگ صرف تلاوت پہ لکھے ہوئے ہیں وہ دل میں ارادہ کریں اس رمضان میں ہی ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے اور رب سے ہم کلام ہوں گے, رب ہم سے کیا چاہتا ہے یہ سیکھیں گے, قرآن پہ غور و فکر کریں گے. جن لوگوں نے صرف قرآن کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے آپ کو محدود رکھا, قرآن کو زندگی میں نہیں اتارا, وہ عہد کر کے اٹھے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے نہیں ہے, قرآن عمل کرنے کے لیے بھی ہے. قرآن کے قانون کو زندگی میں اتاریں گے.
یہ عزم کر کے اٹھے، ورنہ جہاں تلاوت اور ترجمہ چھوڑنا، قرآن چھوڑنے میں آئے گا، وہیں قرآن پہ عمل نہیں کرنا، یہ بھی قرآن چھوڑنے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی مثال دے کے فرمایا وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور تم کتاب بھی پڑھتے ہو، عقل کیوں نہیں رکھتے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کی معجزے والی کتاب، محافظ کتاب، رحمت والی، نور والی، ہدایت والی کتاب سے جڑنے کے راستے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اس بابرکت مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، اس قرآن سے محبت کی، سے جڑنے کے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، اور اس پہ ہمارے لیے اس کو اللہ ہدایت بنا دے، اور مرتے دم تک اللہ اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔